جی اس وقت ہم موجود ہیں اڈیالہ جیل کے باہر اور رات ہو چکی ہے اور تاحال ابھی تک کیس کی سماعت جاری ہے۔ عمران خان کے وکیلوں کی جانب سے جرح کی جا رہی ہے اور اس کیس کے حوالے سے رات ہو چکی ہے۔ یہ صبح 10 بجے کے قریب یہ کیس کی سماعت شروع ہوئی تھی اور اب مزید کب تک ایکسپیکٹ ہے کہ یہ فیصلہ آ جائے گا، فیصلہ کیسا ہو سکتا ہے؟ کیا عمران خان صاحب آج کے اہم فیصلے میں باعزت طور پہ بری ہو جائیں گے یا پھر سزا سنائی جائے گی؟ اس ساری صورتحال کے اوپر جو ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بھی موجود ہیں اور رہنما سماویہ طاہر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سماویہ صاحبہ یہ بتائیے گا، یہاں پہ سردیوں کے بھی 10، 12، 2 بجے تک بھی سماعتیں جاری رہتی تھیں اور آج ایک مرتبہ پھر توشہ خانہ 2 کی سماعت تاحال جاری ہے۔ کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے؟ اندر کی کارروائی کیا بتاتی ہے؟ کوئی خبر آ رہی ہے؟ کوئی بات چیت آگے چل رہی ہے؟ کہاں تک کیس پہنچا ہے؟ آج ہی فیصلہ سنایا جائے گا۔ کیا عمران خان اس کیس میں کہیں باعزت طور پہ بری تو نہیں ہو رہے یا پھر سزا کی طرف معاملہ بڑھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک تو چیز یہ ہے کہ آج ظاہر بات ہے جرح ہو رہی ہے اور جرح میں آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم لگتا ہے کیونکہ کوسین مفتی جو ہیں وہ جرح کر رہے ہیں اور میرے خیال میں کہ وقت بھی اسی لیے زیادہ لگ رہا ہے اور یہ 9 بجے تک کا وقت ہمیں دیا گیا ہے کہ 9 بجے تک جو ہے وہ جرح ختم ہو جائے گی، لیکن ہمیں جو لگ رہا ہے شاید اس سے لیٹ بھی ہو سکتا ہے اور ایسا پہلے بھی ہوتا رہا ہے، کوئی یہ پہلی دفعہ نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ گواہان جو ہیں ان کے بیانات، آپ کو یاد ہوگی کہ جو لاسٹ ٹائم گواہان کے بیانات ہوئے تھے ان بیانات میں بھی گواہ ایک ایسے تھے کہ جنہوں نے انکار کر دیا تھا، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے جس طرح کی بات کی جا رہی ہے۔ تو میرے خیال میں آج کی جرح کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کیا اندر کیا جرح ہوئی ہے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی میڈیا پرسنلز جو ہیں یا اینکرز جو ہیں یا ہمارے رپورٹرز جو ہیں، جو جینوئن رپورٹرز ہیں، ان کو اندر جانے دیا گیا ہو یا ان کو بات کرنے دی گئی ہو۔ اگر ان کو بات کرنے دی جائے تو ڈیفینیٹلی ہمیں حقائق جو ہیں بڑی جلدی اور ساتھ ساتھ ہمیں ملتے رہیں گے، لیکن یہ کہ ایسا ممکن نہیں ہوتا یہاں پہ۔ تو جیسے ہی وہ باہر آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے صبح 10 بجے سے اندر جو ہیں ان کی بہنیں بھی اور سب جو ہیں وہ اندر موجود ہیں اور فیملی جو ہے ساری، وہ قاسم خان جو ہیں وہ بھی اندر گئے ہوئے ہیں، لیکن وکلاء جو ہیں وہ صرف وہی وکلاء گئے ہیں کہ جن وکلاء کو ہمیشہ بھیجا جاتا ہے۔ باقی جو وکلاء ہیں وکالت نامے ہونے کے باوجود ان کو جو ہے اندر نہیں جانے دیا جاتا۔ بہت سارے ہمارے میڈیا پرسنز بھی ایسے ہیں کہ جن کے پاس اجازت ہوتی بھی ہے لیکن انہیں اندر نہیں جانے دیا جاتا۔ اچھا، یہ اس وقت بڑی تازہ خبر آ رہی ہے، ذرائع کے طور پہ خبریں یہ باہر آ چکی ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے خود کو کمرے میں بند کر لیا ہے، رابطہ منقطع ہو گیا ہے اور عمران خان سے ملاقات کے بعد ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے کہیں استعفیٰ شاید طلب کیا ہے۔ یہ خبریں باہر پھیلائی جا رہی ہیں، کیا آپ کے نالج میں ایسی چیزیں آئی ہیں؟ خان صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے گنڈا پور سے جو ہے کافی دیر بعد اچانک ان کی انٹری ہوتی ہے، نہ کوئی عدالتی آرڈر تھا، صبح 8 بجے عدالت جو ہے وہ جیل کے دروازے کھلے ہیں اور ملاقات ہوئی ہے، تو اس وقت صحافی خبریں گردش کر رہے ہیں بڑی فرسٹریشن ہے اور وہ استعفیٰ شاید طلب کیا گیا ہے، کہیں وہ استعفیٰ دینے جا رہے ہیں، کیا معاملہ یہ سارا؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ یہ ظاہر بات ہے ابھی علیمہ آپا وغیرہ باہر آئیں گے تو ساری سچویشن جو ہے وہ سامنے آئے گی۔ جو ہے یہاں پر سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہیں میڈیا ٹاک جو انہوں نے کیا اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے عہدیداران کو جو ہے آج ان کو خان صاحب کی طرف سے میسج جو ہے وہ کنوے کیا گیا ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی ایک تو وہ چیز، دوسرا یہ کہ ابھی سیاسی جو ہماری پولیٹیکل پارٹی ہے، ٹھیک ہے، پولیٹیکل میٹنگ جو ہے وہ ابھی ہونی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ، اس میں چیزیں سامنے آئیں گے اور ڈیسائیڈ ہوگا کہ کیا آگے کا لائحہ عمل کیا ہے اور اصل میں علی امین گنڈا پور صاحب کی آج عمران خان صاحب سے کیا گفتگو ہوئی، وہ پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ کے بعد جو ہیں چیزیں سامنے آئیں گی۔ تو جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کا علم اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہاں پر نہ تو سگنلز ہیں اور نہ ہی ہمارا رابطہ کسی سے ہے کہ ہم جو ہے کسی سے پوچھ سکیں کہ اس وقت کیا حالات ہیں وہاں پہ، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی ہم یہاں سے نکلیں گے تو ڈیفینیٹلی تمام جو انفارمیشن ہے وہ آپ کو بھی دیں گے اور انشاءاللہ آگے بھی۔ سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ سماعت ادھوری چھوڑ کے یہاں سے روانہ ہو گئے،
اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ سلمان اکمل راجہ کیوں اچانک سے چلے گئے؟ نہیں دیکھیں، میرے خیال میں ایک تو یہ کہ جو ہے وہی چیز ہے کہ سلمان بھائی جو ہیں ان کو جو ہے میٹنگ بھی کیونکہ وہ ہے، اور خان صاحب کی ڈیفینیٹلی انسٹرکشنز ہوئی ہوں گی تو وہ گئے ہوں گے، اور انہوں نے اس میٹنگ کو چیئر بھی کرنا ہے جس کی بات ہم کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈسکس ہوتی ہیں جن پہ آپ کو اسٹریٹجی بنانی ہوتی ہے۔ خان صاحب کی کیسز ہیں، باقی بھی اس کیس کے علاوہ بھی، اور اس کے علاوہ یہ کہ ہمارے ورکرز کی کیسز ہیں، ہماری باقی لیڈرشپ کی کیسز ہیں، اور بہت ساری ایسے لیگل چیزیں ہیں کہ جن پہ ان کے بغیر جو ہیں چیزوں کو وہ اسمبل کرنا یا چیزوں کو ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے ان کی اور وہ بھی اچھا، ذمہ داری ہے۔ یہ باتیں وہ خان کی اجازت سے گئے تصور ہوں تو گے۔ دیا جا رہا تھا کہ جس طریقے سے گنڈا پور صاحب تقریباً 6 مہینے سے وہ یہاں پہ ملاقات کے لیے نہیں آتے، خان صاحب کہتے ہیں سپریم کورٹ جائیں، وہ سپریم کورٹ نہیں جا رہے تھے، وہ کہتے تھے آپ ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں، وہ ہائی کورٹ کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا رہے تھے۔ ورکر کی جانب سے یہ بھی رپورٹ وہاں پہ ہوا ہے کہ جس طریقے سے گنڈا پور کو وہاں پہ جوتے دکھائے گئے ہیں، وہ اخبار خان صاحب کے آگے پڑی تھی، گنڈا پور کو وہ دکھائی گئی ہے کہ آپ کا جو ہے وہ وہاں پہ جو وزیر اعلیٰ ہیں آپ کی ویلیو وہاں پہ کیا ہے۔ پبلک پلس کے اوپر عمران خان صاحب نے بات کی ہے کہ عوام وہاں پہ کیا چاہتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں یہ ڈسکشن ہوئی تو ہے، کہیں استعفیٰ کہیں نہ کہیں مانگا تو کیا ہوگا، کیونکہ ورکر تو آلریڈی عمران خان کا ورکر جو ہے وہ عمران خان کی آواز ہے، تو وہ استعفیٰ تو مانگ رہے تھے ورکر۔ تو اس طریقے سے جو اب اچانک خبریں سرکولیٹ کی جا رہی ہیں کہ انہوں نے خود کو کمرے میں بند کیا ہے، فرسٹریشن کا شکار ہو چکے ہیں، رابطہ منقطع ہو گیا ہے، یہ صورتحال تو اس وقت بنی ہوئی ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اتنے جو ہے کمزور اعصاب کے مالک ہیں علی امین گنڈا پور۔ میرے خیال میں کہ علی امین گنڈا پور بڑے مضبوط اعصاب کے مالک انسان ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ دیکھیں خان صاحب ابھی ظاہر بات ہے علیمہ آپا وغیرہ باہر آئیں گے تو ہمیں پوری جو ہے وہ ایکچوئل سچویشن جو ہے وہ پتہ چلے گی۔ دوسرا، جہاں تک آپ نے عوام کی بات کی، ایک بات یاد رکھیں، ہماری پارٹی جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف، وہ جمہوریت پسند پارٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اکثر آپ لوگ سوال کرتے ہیں جی وہ فلاں کا اختلاف ہو گیا، فلانا ناراض ہو گیا، فلاں کی آپس میں بن نہیں رہی تھی، دھڑے بن گئے، گروپس بن گئے، فلاں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن یہ یاد رکھیں یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اختلاف جو ہے وہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے، گھروں میں بھی ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ جہاں تک ورکرز کے سینٹیمنٹس کی بات ہے، ورکر کا سینٹیمنٹ ہمیشہ اس کا احترام عمران خان نے کرنا سکھایا ہے، اور یہ لازم کیا ہے ہر ایک پہ کہ ورکر کے سینٹیمنٹ کو آپ نے کبھی بھی کوئی جو ہے وہ تکلیف نہیں پہنچانی، کوئی نقصان نہیں پہنچانا۔ تو آئی تھنک کہ اگر ورکرز نے اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ کی ہے اور اگر یہ بات آج ڈسکس ہوئی ہے اندر، تو ڈیفینیٹلی اس پہ ڈیسیجن جو ہے وہ عمران خان ہی لیں گے۔ تھینک یو۔